السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی کلاس میں لفظ پڑھیں گے لانا ظنک، لانا ظنک، لام زبر لا، نون زبر نا، لانا وہ یہ موٹی ہوتی ہے، وہ پیش نون ظن، لانا ظن، نون پیش نو، لانا ظن، نون پیش نو، لانا ظنو، کاف زبر کا، لانا ظنو کا، ٹھیک ہو گیا۔ یہ اس کی جوڑ ہو گئی اور اس کی پریکٹس، لانا ظنو کا۔ اب اس میں کوئی بھی ایسا حرف نہیں ہے جس کے اوپر کوئی کھڑی زبر ہو یا کھڑی زیر ہو، الٹا پیش ہو یا مد آئی ہو، ان میں سے کسی کو لمبا کریں گے، نہ لا نہ رو، ان میں سے کوئی بھی ایسے لمبا کرنے والا نہیں ہے۔ اس کے بعد نون پر شد ہے، تو یہاں پر ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ نون پر شد ہے تو کیا ہوتا ہے۔ یہ اب میں آپ کا امتحان لیتا ہوں بغیر آپ سے سنیں کہ یہاں نون پر شد ہے تو کیا یہاں پر اظہار ہے، اخفاء ہے، اقلاب ہے یا غنہ ہے، ان میں سے کیا ہے؟ تو یہ چیز آپ کو پتہ ہونی چاہیے کہ اس پہ اب کیا ہو رہا ہے، نون پر شد ہے تو کیا ہوتا ہے ان میں سے۔ تو آپ نے ساری چیزیں پڑھی ہوئی ہیں تو یہ آپ خود سے سوال کرنا، اگر ٹھیک ہے تو ٹھیک، ورنہ میں اینڈ پہ آپ کو بتا دوں گا کہ اس پہ کیا ہوا تھا۔ بار اتنے میں آپ سوچ لیں کیا ہے کیا نہیں ہے، تو آسان ہی ہے، بار بار استعمال ہوتا ہے۔ لانا ظنک، لانا ظنک، ٹھیک ہو گیا۔ کا اینڈ پہ آیا ہے، اس کا کو لمبا نہیں کریں گے، کا ایسے نہیں پڑھیں گے، لانا ظنک، یہ غلط ہے، لانا ظنک، ٹھیک ہے نا، لا نا یہ بھی غلط ہے، لانا، ٹھیک ہے نا، لانا ظنک، ظنک، ظنک۔ تو یہ ہمارا جو ہے نا آج کے سبق کی پریکٹس ہو گئی، اور اس کی جوڑ کیسے نکالنی ہے یہ ہو گئی۔ تو اس کے بعد نون پر جو شد ہے، تو شد پر آپ ہمیشہ یاد رکھیں کہ نون پر شد ہو یا میم پر شد ہو تو وہاں غنہ ہوتا ہے۔ غنہ کا مطلب ہوتا ہے کہ آواز کو تھوڑی دیر کے لیے ناک میں ٹھہرانا ہوتا ہے، اس لیے ہم نے لانا غنو کا ناک میں ٹھہرایا اور غنہ کیا ہے۔ یہ چیز ہو گئی اور پریکٹس بھی ہو گئی، لانا غنو کا، لانا غنو کا۔ یہ آج کا ہو گیا ہمارا سبق۔ اب اس کے بعد آپ چاہیں تو یہاں ویڈیو کو آپ روک دیں، آپ کا سبق اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو آگے مزید سنیں۔ کہ ایک چیز یہ ہے کہ میں انشاءاللہ نورانی قاعدہ شروع کر رہا ہوں، اسی طرح سبق ہوں گے، آپ بچوں کو پڑھا سکتے ہیں یا بچے کو سبق دے کر اس کو پڑھا سکتے ہیں کہ آپ یہ سنیں کہ نورانی قاعدہ اس کو پڑھنا کیسے ہے۔ کئی ایسے الفاظ ہیں کئی ایسی جگہ ہیں جو نورانی قاعدہ جہاں پہ پڑھایا جا رہا ہے، لیکن وہ جس طرح پڑھانا چاہیے اس کی لکھنے والے کا، جس نے نورانی قاعدہ لکھا ہے، اس نے جو ذہن رکھ کر پڑھایا تھا اس طریقے سے نہیں پڑھا رہے، بس رٹا لگوایا جا رہا ہے کہ بس یہ پڑھتے جاؤ جیسے لکھا ہے، کوئی اس کو سمجھایا ہی نہیں جا رہا کہ اس کو یہ آخر یہ جو تختی بنائی گئی ہے تو اس کو کیوں بنایا گیا ہے، وجہ کیا ہے، اور بھی کوئی آ سکتے تھے، کوئی اور تختی یہاں لکھی جا سکتی تھی، کیا وجہ ہے؟ صرف یہ کہ قرآن کے الفاظ مختلف الفاظ لکھ کر یہاں پر لکھ دیے ہیں، اگر یہاں پر آ گئے تو وہاں پر بھی آئیں گے، یہ مقصد نورانی قاعدے کا نہیں تھا، بلکہ نورانی قاعدہ ایک ٹیچر کی مانند ہے، استاد کی مانند ہے کہ نورانی قاعدہ جس کو آ گیا ہے وہ آگے کسی سے بغیر پڑھے بغیر سمجھے اس کو قرآن جو ہے وہ آنا چاہیے، وہ اتنا ایکسپرٹ ہونا چاہیے اس کے اندر کہ وہ خود سے قرآن پڑھ لے، کیونکہ اس کے اندر قواعد ہیں، ضوابط ہیں، قرآن کو پڑھنا کیسے ہے یہ چیز ہمیں قاعدہ کے اندر سکھائی جاتی ہے، نہ کہ قاعدے کے اندر جو الفاظ ہیں ان کو یاد کرنا ہے اور وہ والے الفاظ اگر اس میں آ گئے، قرآن میں آ گئے تو وہ ہمیں آنے چاہیے، یہ بات نہیں ہے۔ جو آ گئے ہیں وہ تو بالاولیٰ آنے چاہیے، جو نورانی قاعدہ میں نہیں آئے
وہ بھی ہمیں آنے چاہیے۔ یہ مقصد ہے نورانی قاعدے کو پڑھانے کا، بچوں کو پہلے پڑھانے کا۔ تو یہ چیز ہم نے پڑھانی ہے انشاءاللہ۔ نورانی قاعدہ جس ترتیب کے ساتھ لکھا گیا وہ ترتیب ساری سمجھانی ہے کہ پہلی تختی کے بعد جو دوسری تختی ہے ان کا آپس کے اندر جوڑ کیا ہے، ان کا تعلق کیا ہے، کیا اس کے بعد تیسری تختی کو ذکر کرتے کوئی گڑبڑ تو نہ ہوتی، کوئی مشکل تو نہ ہو جاتی، یہ کئی وجوہات ہیں۔ تو وہ انشاءاللہ ساتھ ساتھ آپ کو بتائیں گے۔ بڑا زبردست سبق ہوگا آپ کا یہ نورانی قاعدے کا بھی، آپ بہت کچھ سیکھو گے اس کے اندر۔ تو نورانی قاعدہ بھی انشاءاللہ شروع کریں گے، اور باقی جو ہے نا جو بھائی نئے آتے ہیں یا کسی نے نیا سبق سننا ہے، باقی جو سبق پیچھے گزر چکے ہیں کوشش کریں وہ بھی سنیں، کسی بھائی سے مانگ لیں، یا اگر ان کا پیکیج ہوتا ہے تو وہ یوٹیوب پر چینل کا وزٹ کر لیا کریں، اور وہاں پر سارے جو ہے نا سبق وہ اپلوڈ ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔